استخارہ کی نماز ایک ایسی نماز جس میں لوگ کنفیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لیک آف نالج کی وجہ سے، کچھ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ استخارہ کی نماز اصل میں ہے کیا، اور دعا استخارہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو استخارہ بولتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرنے کو۔ آپ کوئی بھی بڑا کام کر رہے ہو، آپ کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیژن لے رہے ہو، تو آپ کو استخارہ کی نماز لازمی پڑھنی چاہیے۔ استخارہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم کو 2 رکعت کی نیت کرنی پڑتی ہے، کسی بھی اور سنت نماز کی طرح۔ ہم اس نماز کو جتنی بار بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس نماز کے اختتام کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہوگی۔ اب دعائے قنوت ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی تقریباً 90% صرف اس وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دعائے قنوت کا مطلب نہیں پڑھا ہوتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے بے شک یہ کام، اس کام کا نام لے، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، اس کام کا نام لے، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اب یہ والا پارٹ آپ واپس سنیں۔ میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ زیادہ تر کنفیوژن لوگوں کو اس لائن میں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی یہ دعا مانگتا ہے تو وہ یہ نہیں بولتا کہ کسی بھی طرح میرا کام ہو جائے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دین، میرے حق، میرے انجام کار کے لیے بہتر ہو تو پھر ہو جائے۔ اب یہ دعا پڑھنے کے بعد لوگ انتظار کرتے ہیں اشارے کا یا کسی بھی طرح کے سائن کا۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی طرح کا خواب آئے گا، جبکہ ایسا بہت ریئر ہوتا ہے۔ خواب تو بہت سے سائنز میں سے ایک سائن ہے۔ اگر آپ کوئی نوکری کرنا چاہ رہے ہو اور پوری کوشش کے بعد بھی اگر وہ آپ کو نہیں مل رہی ہو تو یہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ نوکری نہیں ملنا آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اگر آپ نے شادی سے پہلے استخارہ پڑھی اور پھر بھی آپ کی شادی ٹوٹ گئی تو یہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ آپ کا ایمان اس لیول تک جا ہی نہیں سکتا تھا جتنا شادی ٹوٹنے کے بعد ہی۔ جاتے رہتے آپ کو صرف یہ بولنا چاہوں گا کہ دعا مانگنے کے بعد آپ صبر کریں، نہ کہ نا امید ہو کے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیں۔ بے شک اللہ کی مدد ہمارے بہت قریب ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے۔